ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی والدہ راولپنڈی شہر کی پہلی لیڈی کونسلر تھیں. آپ کے والد صاحب محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی الیکشن کے تجویز کنندہ تھے. آپ کے دادا مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے دوستوں میں شامل تھے. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں دور ہے. یہ وجہ ہے مالی کے دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہی میری خطا سہی، تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. میری محترم جان انور مسعود صاحب استادوں کے استاد ہیں، ڈین ڈاکٹر بشرا صاحبہ اور ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فرد جبین صاحبہ. یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے فاطمہ جناح یونیورسٹی کی اس تقریب میں اردو کے حوالے سے مدعو کیا گیا، کیونکہ اردو میرے لیے تو ایک اوڑھنا پچھونا اور میرا سب کچھ ہے. اور میں اس کے لیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر فرد جبین اور ان کی یونیورسٹی کی وی سی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 روزہ ورکشاپ تو سنا کرتے تھے ہم زندگی میں، اور ساری زندگی وہ ورکشاپیں عموماً شام کو شروع ہوتی تھی، دن میں ہوتی تھی اور اگلے دن اتوار والے دن صبح کو ختم ہو جاتی تھی. اور لیکن 5 روزہ ورکشاپ میں نے پہلی باری اپنی زندگی میں سنی، جس کے لیے میں میڈم آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ دنیا کی کسی بھی اگر آپ قوم کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کی اپنی ترقی زبان میں جس قدر ہوئی وہ آج تک کسی میں نہیں ہوئی. اور اس کی چلتی پھرتی مثال میں، میرے بہن بھائی اور میری طرح کے بہت ساری جنریشن کے لوگ ہیں کہ سب سے پہلے تو جب میری والدہ انڈیا سے یہاں تشریف لائیں تو وہ انڈیا میں شہزادی کی طرح زندگی گزارتی تھی. میرے والد کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھے، کبھی آپ سمجھیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بڑا پیچھے سے خاندانی آدمی تھا. لیکن میری والدہ اس وقت شوفر ڈریون گاڑی پہ سفر کرا کرتی تھی، جہاں مشرف کا گھر تھا اس کے برابر میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا. لیکن جب پاکستان بنا تو پاکستان کی محبت میں یہاں آ کے شاچن چراغ کے ایک چھوٹے سے گھر میں، ایک کمرے میں جس میں بچھانے کو چادریں بھی نہیں تھی، اس جگہ سے اپنی پاکستان کا سفر شروع کیا. اور ہماری والدہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر جوان ہو جائیں، پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں. یہ ان کا ویژن تھا اس وقت. وہ کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی. میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اپنی کوئی اس میں پذیرائی نہیں کرنا چاہ رہا. تو میری والدہ، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو تعلیم اور علم ہے، قوموں کی ترقیاں اگر بدلنی ہیں، خاندانوں کی قسمتوں کو بدلنا ہے. وہ جیسے کسی نے کہا تھا مجھے ایک اچھی ماں پڑھی لکھی دے دو، میں تمہیں پورا معاشرہ دے دوں، وہ غلط نہیں کہا تھا. تو میری والدہ، اس وقت ہم اپنے خاندان میں سب سے غریب ترین لوگ تھے. میرے خاندان کے زیادہ تر لوگوں کا سونے کا کام تھا، جیولری کا. لیکن میری والدہ نے ہمیں پڑھایا. اس وقت ہماری والدہ نے ہمیں لنڈے کے کپڑے پہنائے. اس وقت میری والدہ نے ایک وقت کا کھانا کھایا. اس وقت میری والدہ نے ہمیں ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھایا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا وہ اس علم کی بدولت دیا کہ آج اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا. میرا چھوٹا بھائی ہائی کورٹ کا جج بن گیا، میری بہنیں ماسٹر کر گئیں،
میرے گھر میں کوئی 14 ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، صرف کس لیے؟ علم کی بدولت۔ اور وہ تمام لوگ جو بہت امیر تھے، جو دولتوں پہ بھروسہ کرتے تھے، وہ دولتیں ملیا میٹ ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر یہ تو تھی ایک کہانی۔ دوسری میڈم میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، کیونکہ علم حاصل کرنا اور علم دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھنے کا کیا اجر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اکثر طاعت بیریا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک شخص 100 سال کی عبادت کر رہا ہے اور ایک شخص ایک لمحے کسی عالم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ حاصل کر لیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی وہ عبادت سے 100 سال سے بہتر ہو گئی؟ وہ پریشان ہو کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں میں سے تھے، ان کے پاس چلا گیا۔ اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک عالم کے ساتھ بیٹھنے کا اتنا ثواب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے بھی ایک اور خوبصورت شعر کہا کہ یک زمانہ سعادت با اولیاء بہتر از لک سال طاعت بیریا، کہ جو شخص کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی علم والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ 1,00,000 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ وہ شخص پھر اور پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1,00,000 سال عبادت کر رہا ہے اور ایک شخص صرف کچھ لمحے کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک شخص کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور 1,00,000 سال۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایکسپلین تو کریں، میں کیسے مان لوں؟ انہوں نے کہا ابلیس کو یاد کرو، اس سے زیادہ عبادت گار فرشتہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک بات سے انکار کیا تو اس کی ساری عبادت ایک آنسر میں غلط ہو گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری اس سے نکال دیا۔ اور وہ یاد کرو اصحاب کہف کا واقعہ کہ جب وہ تھوڑے سے لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، سو گئے، تو وہ جو ایک کتا ان کی حفاظت کر رہا تھا، کتا جسے ہم ناپاک جانور کہتے ہیں، اس کو بھی قرآن پاک میں ذکر آ گیا اور اس کا حوالہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ بھی جنتی۔ وہ جنتی کس طرح ہوگا کہ جب وہ ایک حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو جو دعا مانگتا تھا اللہ نے صفت دے دی تھی کہ وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ اپنی فوج لے کر اس کی طرف بڑھے تو اس کے لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ حضرت موسیٰ کو تباہ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے پیغمبر کو تباہ کرانا چاہ رہے؟ وہ بہت بڑا علم رکھنے والا انسان تھا، بہت بڑا علم رکھنے والا تھا کہ جس کی دعا قبول ہوتی تھی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ کی تباہی کی دعا مانگی تو اس کی زبان باہر نکل آئی اور باعث سے عبرت بن گیا۔ اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتا اصحاب کہف کا تھا، اس کی روح اس بزرگ کے تھرو جو ہے جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہے علم کی اہمیت۔ اور علم آپ دیکھیں جب تک مسلمان علم کی حکمرانی، آپ کو وہ مشہور ڈائلاگ دیکھیں جو ابلیس اور اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا جب دنیا بنائی گئی، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی پیروی کرو تو اس نے انکار کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا اس کو جو علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے، اور علم تو سمندر ہے، اور یہ جو آپ ہم علم کو جانتے ہیں یہ قطرہ ہے، اور قومیں اسی وقت بنتی ہیں جب علم حاصل کرتی ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے بغداد کی لائبریریوں کو خوبصورت بنائے رکھا تو وہ معراج پہ پہنچ گئے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو اس کو پتا تھا کہ اگر میں اس لائبریریوں کو تباہ کر دوں گا تو میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو یہ علم کی اہمیت تھی کہ اس نے سب سے پہلے ان لائبریریوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور بدقسمتی کیا ہوئی مسلمانوں کی کہ جب تک مسلمان ریسرچ پہ رہے، وہ ضروری نہیں سائنس کی ریسرچ ہو، اردو کی بھی ریسرچ ہو سکتی ہے، جیسے میڈم نے 5 روزہ ورکشاپ کرائی ہے، تو مسلمان عروج پہ پہنچتے رہے۔ اور جب ہمارے مغل حکمران تاج محل آگرہ
اپنی انارکلی کے محل بنا رہے تھے، مقبرے بنا رہے تھے، اس وقت یورپ جاگ گیا تھا. وہاں آکسفورڈ بن رہی تھی، وہاں کیمبرج بن رہی تھی، وہاں جان ہاپکن بن رہے تھے، وہاں جہاں مطلب اس طرح کے ادارے بن رہے تھے کہ اور ان کی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی محبت کتنی تھی ریسرچ سے، جس میں ہم مسلمان، کوئی ایک مسلمان ملک بتا دے جہاں ریسرچ ہوتی ہو کہ جب آئنسٹائن، نیوٹن جب ریسرچ کرتا تھا تو 10 گھنٹے بیٹھ کے ایک چارپائی کے اوپر، اس کے کمرے میں ایک چارپائی تھی، ایک کرسی تھی، ایک ٹیبل تھی، وہ 10 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر سوچا کرتا تھا کہ پھر اچانک اٹھتا تھا اور اس کرسی میں بھی نہیں بیٹھتا تھا. یہ تاریخی شواہد ہے، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں آپ کو کہہ رہا. علم کی اہمیت، وہ ریسرچ کرتا تھا اور دنیا نے ثابت ہوا کہ اس سے بڑا میتھمیٹیشین اور فزیشین کوئی نہیں ہوا فزکس. آئنسٹائن کو دیکھیں، یہ ریسرچ کی اہمیت تھی، علم کی اہمیت تھی کہ اس کی بیگم نے اس کو لا کے کھانا دیا. تھوڑی دیر بعد بیگم گھنٹے 2 گھنٹے بعد آئی، اس نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا میں نے تو کھانا کھا لیا ہے. اس نے کہا کھانا تو سارا کا سارا پڑا ہوا ہے آپ کا. اس نے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ وہ کھانے کے بجائے وہاں پھولوں کا ایک گلدستہ پڑا تھا، تو آئنسٹائن صاحب وہ کھا گئے. یہ ہوتی ہے محویت، یہ ہوتی ہے ریسرچ، یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، یہ ہوتی ہے چیزوں کو آگے لے جانے کی باتیں. اور شاید آئنسٹائن یا نیوٹن کا تھا، جس دن شادی تھی تو اس کے دوست نے یاد کرایا بھائی آج تمہاری شادی کا دن ہے. تو وہ قومیں یہی اس طرح مانتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ریسرچ میں بہت پیچھے رہ گئے. اور میں اپنے والد صاحب جب حیات تھے ایک بڑا عجیب سا سوال کیا کرتا تھا. میں نے کہا جی وہ آج مولانا ظفر علی خان پیدا نہیں ہو رہے، آج شورش کاشمیری پیدا نہیں ہو رہے، آج مولانا ابوالکلام آزاد پیدا نہیں ہو رہے، آج یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے صحافی، جو دانشور یا قائد اعظم علامہ اقبال، وہ آج پیدا نہیں ہو رہے. تو والد صاحب نے کہا کیونکہ ہر چیز بڑی زوال پذیر ہو چکی ہے تو پیدا آج بھی ہوتے ہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد بھی بونے سے پیدا ہو رہے ہیں اور مولانا ظفر علی خان بھی بونے سے پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال آپ کہیں تو میں سارا دن بول سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے استاد انور مسعود صاحب موجود ہیں اور ہمارے ان سے یہ ہے کہ ہم نے انہیں 1982 میں اپنے جب ڈبیٹڈ سوسائٹی کا پیریڈ تھا، ان کو ہم نے اس وقت اپنے مشاعرے میں بلایا تھا. تو ان کے ساتھ میرا بہت عقیدتوں والا رشتہ بھی ہے. اور اردو کے حوالے سے میڈم میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ مجھے ڈائریکٹ تو شاید میں نے اردو نہیں پڑھی اس طرح، لیکن میرے استادوں میں پروفیسر رفیق انور بیگ، پروفیسر انور مسعود، پروفیسر احسان اکبر، پروفیسر انور نگینوی اور پروفیسر ارشد اور پتہ نہیں کون کون سے. مجھے بڑا شوق تھا اردو سیکھنے کا، پڑھنے کا. جب میں تقریر کرنے جاتا تھا تو میں ضرور شعراء کرام کو پڑھتا تھا اور اس کا کرم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو عقل اور شعور دیا ہوا ہے وہ انہی کی وجہ. بہرحال اللہ تعالیٰ میڈم آپ کو ہمت عطا فرمائے. آپ کو یہ جو آپ نے کام کیا ہے کہ جس کی ریسرچ کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ ولیوں کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. اور قومیں اسی وقت بنتی ہیں جب اپنا انالائز کرتی ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم نے کیسے آگے جانا ہے. آپ کو میں اردو کی اہمیت بتاؤں، بدقسمت لوگ ہیں ہم. جب میں نے اپنی سٹی لیب اسٹارٹ کی آج سے 28 سال پہلے کی بات تھی. یہ ضروری ہے بات بتانا. میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اردو میں کام کرنا چاہیے. میں نے اپنی لیبارٹری کا بورڈ اردو میں لگایا. میں اسلام آباد گیا، وہاں بھی بڑا انگریزی مافیا ہے، انگریزی اسلام آباد کے اندر بھی بہت زیادہ. میں نے وہاں بھی اپنا بورڈ اردو میں لگایا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس ملک کی جو 90% سے پلس آبادی ہے اس کی انگریزی بیچاری کی اتنی اچھی نہیں ہے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا لوگ سڑک پہ لیبارٹری کے نیچے کھڑے ہو کے پوچھتے تھے سٹی لیب میں وہ واحد لیبارٹری ہے جس نے تمام SOPs لیبارٹری کے جتنے بھی پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ISO سرٹیفکیشنز کی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے ساری اردو میں ڈیولپ کروا کے دیواروں پہ لگوا دی ہے. میری کوئی انگریزی نظر نہیں آئے گی، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے جو میرا ٹیکنیشین آ رہا ہے وہ بیچارہ ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے. اور وہی لوگ یقین کریں جب وہ ڈلیور، ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، اردو کی بہت سخت ضرورت پروجیکٹ کرنے کی کہ وہ کہتے ہیں نا یوں تو ہر پہلے چلیں شعر آیا تھا لیکن میں پڑھ رہا کافی شعر ہو گئے، لیکن یہ کہ ہمارا پرابلم کیا ہے جو ٹیلنٹ ہے ہمارا وہ ابھی بھی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پیریفری میں بیٹھا ہوا ہے.
آپ کو میں بتا دوں، ناراض نہیں ہونا میری گفتگو سے، یہ او اے لیول کے بندے کوئی کمال نہیں کرتے. یہ کیا کمال کرتے ہیں؟ انگریزی تو وہاں کا سوائی دینے والا بھی بول دیتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی بڑی انگریزی. آپ یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ ابھی بھی، آپ یقین کریں جائیں راجن پور کے گاؤں سے، وہاں سے ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے. آپ ابھی بھی جائیں تو جلال پور جٹا کے آگے کسی گاؤں سے ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب آتے ہیں دنیا میں وہی لوگ ابھی بھی ترقی کر رہے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ترقی دیں، اور اس میں ہم دیکھیں، میں ترکی میں گیا، وہاں بھی بہت بڑا اردو کا ہیڈ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ترکی کا، میں وہاں بھی گیا. ایران گیا، میں کون سے ملک گیا، لیکن جس ملک گیا وہ بڑے فخر سے اپنی بات کرتے ہیں. میرا بھائی ابھی یونان سے اسپین سے ہو کے آیا، وہ اسپینش پہ فخر کرتے ہیں. ایک ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار انگریزی پڑھیں گے تو بڑے پڑھے لکھے ہو جائیں گے. اس ٹرینڈ کو چینج ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اردو کی چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے، اور بس اس دعا کے ساتھ کہ ہنستے پھولو ہنستے رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا. پھول ہے تھوڑے خار بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا. شکریہ.